آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب دی پکیزہ بارگاہ عقیدت و محبت پیار خلوص دے پھول پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لاوداد و شکر ہے کہ رب العالمین نے نماز عشاء ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی اور اپنے ذکر فکر دی مجلس اندر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ محمد عبدالبائی صاحب انہوں نے بھائی دی شادی کے سلسلے کے اندر تقریب ہے، دعا کرنا رب العالمین انہوں دی اگلی زندگی اندر برکت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ساڈیاں جڑیاں بیٹیاں دے نکاح ہو چکے ہیں اللہ انہوں کو خوشحال رکھے، جڑے والدین اپنی بچیاں دے رشتیاں دے بارے پریشان نے رب العالمین سرکار دی غلامی والے رشتے عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سیف الرحمان صاحب آپ نے امام و خطیب بڑی محبت و عقیدت پیار خلوص سے محفل چلا رہے سن، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ 9:15 بجے تک گل جی مک جائے، وہ 5-4 منٹ کتے تھلے ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ عادت ہی ہوتی ہے گل شروع ہو جائے انہوں کلوز کرنا میرے واسطے بڑا اٹھا ہے، تو بس جلدی 5-4 منٹ دے ناراض نہیں ہونا۔ اللہ پاک دی ذات خیر فرمائے، حضور دا ذکر ہے، محبت نہ بیٹھنا ہے، تو 9:15 نہ ہوئے تو 9:30 انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، اس تو تاثر نہیں جان دیتا۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 9:15 بس ذہن اندر رکھنا ہے 9:30 کا تو کیونکہ بار بار ٹائم دیکھنا، نیت خالصتاً اللہ رسول کی ذات سے بیٹھنا ہے، میں اپنی نیت کا پھل لینا ہے تو اپنی نیت کا لینا ہے، سمجھ آئی؟ میں کچھ تینوں دینا نہیں، بس سوال ہے میں حضور دی گلاں سنانیاں، اجر جڑا مالک نے تینوں دینا ہے، تے میں آیا تے میری نیت بھی رب جاندا ہے، تسی بھی اس محبت نال بیٹھے ہو، خدا دی ذات بھی جاندا ہے۔ اس واسطے عشق و محبت پیار خلوص دے نال جتھے جاؤ ذکر دی مجلس اندر تے بندے دی نیت جڑی ہے خالص ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن پاک دے کچھ الفاظ ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں سنن دے نال سمجھ آ جاندی کہ بندہ کیڑی گفتگو کرنا چاہندا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوندی ہیں ترجمہ سننا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قاری صاحب گل چھیڑنا چاہتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوندے نے انہاں دی شرح سمجھ نہیں پیندی علماء کولوں، پھر سمجھ آتی۔ کچھ ایسی ہوندیاں نے میرے ورگے ناقص بندے نوں پھر بھی سمجھ نہیں آتی جنہ چیر کو 5 پھیرے مارے نہ علماء دی بارگاہ چ۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ایسے محبت والے الفاظ نے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب ایمان جو لوگ نے انہوں نے دلاں اندر پیوست ہے، انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو مراد کی ہے۔ تو حضرات حضور کی بات کرنی برکت واسطے رب العالمین نے نفی فرمائی کہ سونے ایسا نہیں کر لیا، وما ارسلناک ایسا نہیں بھیجا، لفظ الا لیا نا انہیں آن کے پچھلا شبد دور کیتا ہے تے اگلے جملے کو پچھلے دے نال ملایا ہے۔ الا آن کے رب نے خبردار کر کے آخیا بھیجیا میں یہ پر ایویں نہیں بھیجیا، بھیجیا میں یہ پر ایویں نہیں بھیجا، یا اللہ کیویں بھیجے؟ رب فرمایا رحمت للعالمین، میں جہنم واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ میری عادت کو انج دی ہے کہ میں نام لے کے پکار لینا، جنہاں دے نام یاد نے انہاں تو بعد مار لاں گا، تے جنہاں دے نام یاد نہیں انہاں کو میں اشارے نال کہہ لاں گا بھی بھائی اللہ رسول دے رضا واسطے بیٹھا محبت دے نال حضور دا ذکر کرو، محبت دے نال تساں بس پیار عقیدت دے نال اللہ دی حمد بیان کردا جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے صدقے تہاڈی بخشش فرمائے، رب جڑے برکت فرمائے۔ کائنات کے اندر مسجد اعلان ہوا ہے، حضرات مسجد کے اندر عشاء کے بعد محفل ہے، مثال دے کے میں گل شروع کرنا چاہنا۔ محفل کے اندر حضرت اعلان کرتے ہیں جی محفل اندر مثال دے دیا، الفاظ بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں، چودھری لوگ بھی موجود نے، دنیا کے ہر شعبے میں تعلق رکھنے والا بندہ مسجد موجود ہے محفل چ۔
رحمت للعالمین کی بات کر رہے ہیں، محبت میں سماعت کرنا. لیکن پاس آئے محمد صدیق کو سرکاری ملازم کوئی نہیں، بندے سارے موجود ہیں، عالم دین، پیر، مشاہد، چودھری، کونسلر، چیئرمین، دیگر معاملات. مثال کے طور پہ اعلان کیا جائے جی محمد صدیق کے علاوہ باقی بندے ہیں سارے، لیکن سرکاری بندہ کوئی نہیں. ہوں کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں پینی کہ سرکاری بندے کتنے نے اعلان ہو جائے، بس کوئی سرکاری ہے، باقی سارے چودھری بھی بیٹھے نے، پیر بھی بیٹھے نے، فقیر بھی بیٹھے نے، سارے بیٹھے. رب العالمین کی ذات نے فرمایا مدینے والے کائنات کے اندر بڑی بڑی ہستیاں مبوس فرمائیاں، بڑے بڑے شانہ والے، پھوک مار مٹی کے کھڑونے کے جان پہ جائے، انج نہیں مسکرا کے حضور کا ذکر سننا ہے. ایسی ایسی ہستیاں میں پیدا فرمائیاں مٹی کے کھڑونے کے پھوک مار کے اڈن لگ رہے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ نہیں کہتے نہیں تو پھر 10 بھی بج جائے تو پھر ٹینشن نہیں لانی. جب مزے نال حضور کا ذکر سنو تو گھنٹہ ہی کافی ہے. الحمدللہ ایسی ایسی ہستیاں بھی پیدا فرمائیاں نے، پتھر سے ڈنڈا مارن تے پتھر کی جو کبر اونٹھڑیاں نکلن. ایسی ایسی ہستیاں بھی پیدا فرمائیاں نے کہ وہ جناب اللہ ڈنڈے نو لائٹ بنا لیں، ڈنڈے نو پتھر چاہ لیں، جتنے جناب سائے کی لوڑ ہوئے ڈنڈے نو زمین میں نکل جائیں، وہ ڈنڈا درخت بن جائے. اور مدینے والے بھیجے بڑے نے میں شانہ والے، کمال والے، رفعت والے، بڑے بڑے اعلیٰ درجات والے اس دنیا کے نبی کو مفت فرمائے نے. اور مدینے والے تیری شان انج ہے کہ کائنات اندر بڑی عظمت صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، دیگر معاملات اندر بڑے ماما حافظ پیدا کرنے گیا، عالم پیدا ہوں گے، قرآن سمجھنے والے سمجھانے والے پیدا ہوں گے. مدینے والے قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، غوث پیدا ہوتے رہیں گے، ابدال پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے. پر میرے آقا تیری شان ہے، بھیجے بڑی شان والے نے اور میری قیامت تک بڑی بڑی شان والے. پر سونے رحمت للعالمین صرف تینوں بنا کے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے. اسی کسی سے منافی نہیں، اسی ماننے عیسیٰ علیہ السلام کے کمال، اسی ماننے جناب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی گلاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پیار محبت ماننے ہیں. پر رب فرمایا سونے جنہیں شانہ تینوں دتیاں نے کسی اور کو دتیاں، مزے نہ بولنا کسی اور کو دتیاں نہیں. حضرات کے کو رحمت دی باری آئی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرا نبی جہانہ واسطے کی بن کے آیا رحمت. لیکن اس میں لفظ آئے نا ایمان کی باری، احسان دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رحمت دی باری آئی، رحمت میں سکھ بھی شامل، مسلمان بھی شامل، اہل ایمان بھی شامل، بے ایمان بھی شامل، کافر بھی شامل، دنیا کی ہر ہستیاں موجود ہیں رحمت کے اندر، ساری مقصود کریں. لیکن اس ویلے ایمان دی باری آئی، احسان دی باری آئی. رب نے فرمایا کہ میں جہان والوں کے احسان کیتا ہے، فرمایا احسان کیتا ہے مومناں دے، رحمت کیتی ہے جہان والوں دے، احسان کیتا ہے مومن. بس یہ گل یاد رکھنا انہوں کیا جاتا ہے جڑا وچوں بھی سرکار کو منے تے باہروں بھی سرکار کو منے. یہ گل لکتے دی وچوں بھی حضور کو منے تے باہروں بھی سرکار کو منے. اگلی قرآن کی آیت پڑھا یار مسپارہ سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رحمت دی باری آئی تے جہان والے واسطے نبی دے حریص ہون دی، رؤوف ہون دی، رحیم ہون دی باری آئی تے فرمایا جہان والے واسطے نہیں بلکہ ایمان والے واسطے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی قرآن دی آیت محبت نہ پڑھو، رب فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رحمت دی باری آئی تے میرا نبی جہان واسطے رحمت ہے تے فرمایا جہان والے واسطے رحمت ہے، پر ہر جہان والے دی جان دے قریب نہیں، ہر جہان والے دی جان دے قریب نہیں. یا اللہ جان تو قریب کسی نے مدینے والا ہے. رب فرمایا ہاں جان تو قریب انہاں لوگوں دی ہے جڑے وچوں بھی حضور نوں مانتے نے، بالمؤمنین جڑے کون نے صحابے
بھی تے باہروں بھی تے باہروں بھی میرا نبی انہاں واسطے احسان بن کے آیا ہے، میرا نبی انہاں واسطے حریص بن کے آیا ہے، میرا نبی انہاں واسطے رؤوف بن کے آیا ہے، میرا نبی انہاں واسطے رحیم بن کے آیا ہے، جڑے وچوں بھی حضور منن باہروں بھی سرکار کو منن، میرا نبی انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ عزیز بن کے آیا ہے۔ رحمت سارے واسطے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، زندگی ہو دی ہے جڑا حضور دا ہو کے جی، زندگی ہو دی جڑا سرکار دا، مرنا بھی ہو دا جڑا سرکار دا، مزے نال زندگی ہو دی جڑا سرکار دا ہو کے جیوے، مرنا بھی ہو دا جڑا سرکار دا۔ یہ ذکر مت سمجھنا کہ سادہ محتاج ہے کائنات دی جد کوئی شے نہیں سی، میرا رب وہ بھی سرکار کا ذکر کرتا رہے، حضور دا وہ بھی ذکر ہوتا رہے۔ موت شریف نے جو دی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، محبت میں سماعت کرو، رب العالمین نے جس ویلے قلم کو پیدا فرمایا، کس نو بھئی مزے نال، کس نو پیار نال، کنوں بھئی لکھن والے کون ہیں؟ موت شریف نے جو دی رحمت اللہ تعالی علیہ رب العالمین فرمایا نکل میں لکھ، کلمے عشق نال کلمے، مزے نہ بولو کلمے لکھ، قلم عرض کر دی یا اللہ کتوں شروع کرا؟ رب فرمایا جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہونا ہے جو ہو گیا جو ہونا ہے وہ بھی لکھ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہوں، شمع رسالت دے فرمانے ہوں، رب العالمین نے فرمایا نکل میں ذوق نال سبحان اللہ نہیں قلم عرض کر دیا اللہ فرمایا جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہونا ہے وہ بھی لکھ، الامر فوق الاقدار، قلم عرض کر دیا اللہ ابتدا کس نام تو کرام، انہوں سمجھ بھی آئے میرے بھائی اے پریشان نہ ہو بندے، یا اللہ رب العالمین فرمایا نکل میں کائنات ابتدا اپنے یاد منہ تو فرمائیے میرے نبی کا نام لکھ کے نکل میں سمجھ آئے کوئی گل نہیں، بچ کھلار دے بشک جتنے میں تینوں اشارہ کروں گا کر لیں، انہوں ایک جگہ دے قلم نے حضور دا نام لکھیا، حضور دا نام لکھ کے بھول گئی، قلم عرض کر دیے مولا ایک سمجھ نہیں آئی، بڑے شانہ والے بڑے کمال والے بڑے
پیدا فرمائی ہے اور جناب حدیث قدسی نے جبل فاطمہ شامل کرا فرمایا لولا محمد صلی اللہ مجرد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر میں محمد عربی ذات کو پیدا نہ کرتا لما خلقت الجنت والنار والشمس والقمر رب فرمایا نہ میں چند پیدا کرتا نہ میں سورج پیدا کرتا اس نام کو سبحان اللہ فرمایا نہ میں دوزخ بناتا نہ میں جنت بناتا واللیل والنہار نہ میں دن بناتا نہ میں رات بناتا ولا نہ کوئی فرشتہ پیدا نہ کر رہا بس گالے تھی ممکن نہیں رب العالمین فرمایا والا نبی مرسلہ اگر محمد عربی ذات کو پیدا نہ کر رہا کوئی قسم رب ہون دی نہ کوئی نبی پیدا کر رہا نہ کوئی رسول پیدا کر ہر چیز کائنات رنگ رنگیلی زمین آسمان کا مشرق تو لے کے لامکانیاں بلندیاں تک مشرق تو لے کے مغرب شمال جنوب تک جننے آئے بیٹھے ہو ہر چیز رب العالمین نے حضور دے صدقے سرکار دے بولو حضور دے صدقے بنائی ہے نبی پاک دے صدقے ہر شاہ محمد علی زوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک دے کلمہ طیبہ کہتی نکیتا اچھا جڑا بول سکتا ہے جی زبان جم کرتی ہلدی ادھا کہنا چاولے کھوکے دے بیٹھ کے جناب بحث کرتا ہے وہ بندہ بشک بول سکے تے بولے یہ پتہ حضور دے صدقے رب العالمین ہر چیز عطا فرمائی اور مجھے اللہ کھیتی نکیتا اللہ معاف کرے اللہ بچائے حضور دے دیوانے ہو یہ خوش قسمتی ہے
اللہ ہر قسم کے ذوق عطا فرمائے آمین سنی ہے یو وہ جمعے تو پھر بھی زہدہ ملاد وہ مرے تو پھر بھی سردار سے ملاد بچہ پیدا ہوئے تو پھر بھی صلاۃ و سلام پڑھ کے وہ کرن اندر دام سنائی وہ دی میت چکے نہ موڑنے آگے تو پھر بھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ خوش قسمتی الحمدللہ حضور دے دیوان عشق نال تیری یاد نہیں بنایا تیری یاد تیری یاد دل تیرے خیالاں چ لگ جاندا حبیبی یا رسول اللہ دل تیرے خیالاں چ لگ جاندا راتی سونا سپنے تیرے نے تیری یاد بنا مدنی بائی جڑا سایہ وہ حرام آیا تیری یاد نہیں بنایا تیری یاد بنایا تیری یاد نہیں بنایا سرکار ورگا پیار نہ لکھو ابو ذر جوزی الوفا کتاب آپ اس کتاب کے اندر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حالت نال حدیث نقل کرتے ہیں آدم علیہ السلام دی ظاہری زندگی پاک دے اندر آپ دی اولاد وچ اختلاف پہ گیا کی پہ گیا اختلاف بن جاندا ہے مسجد کمیٹی بن جاندا ہے مولوی رکھنا یا نہیں رکھنا امام رکھنا کہ نہیں رکھنا گھر اندر بھراواں دے اختلاف بن جاندا ہے اختلاف بن گیا دو گروہ بن گئے ایک گروہ آ کے اللہ پاک نے سب تو زیادہ شان ساڈے باپ آدم علیہ السلام کو دتی ایک گروہ آ کے نہیں اللہ پاک نے سب تو زیادہ شان جیڑی ہے فرشتیاں کو عطا فرمائی اس گل تے بحث ہو گئی کی ہو گئی بھائی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں بہت ہی گل یاد نہ رکھو تو صرف یہی کہہ لو کہ محسن نے جوزی نقل کی تھی سوکھا جمع انہاں دا نام حضرت امام عبد الرحمن یہ وہ محدث نے جنہاں 300 کتاب لکھی 300 کچھ کتاباں لکھی ہیں 300 تو کچھ کتاباں غالباً 320 یا 312 اتنے تک تعداد تقریباً ہر کتاب جڑی علماء فرماندے نے بھی جلداں تے مشتمل ہوندی سی آپ فرماندے نے گل سرکار دی ہوندی ہوئے تے اگلے دا سینہ نہ کھڑے تے چس دے کوئی نہیں نا ہاں یہ حضور دی گل ہے کرن والا کوئی بھی ہوے عشق نو سنیا کرو بس حضور دے دیوانے دو گروہ بن گئے اختلاف بن گیا کچھ لوگ جڑے موتی دی لان والے ہوندے نے تے گرام تماشا ویکھیے گھراں دا باندا کی وہ سیانے لوگ ہوندے چھڈو یار کڈوا کی جس گل تو رضامندی نال کام کر لو وہ سیانا بابا بولیا میں اگے پترو لڑو نا بہن بھراؤ سارے آپس اندر تے انج کرو تہاڈا جو بن گیا اختلاف تسی جا کے تے ابا حضور کول پوچھ لو کہ افضل کون ہے پیار نال آکھو سبحان اللہ گل ٹھیک ہوئی نا بھائی انجی گل سنا رہے ہیں کوئی اپنے کو جملے نہیں بول رہا دو ہی گروہ ٹرے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیتا ابا ظہور السلام علیکہ یا نبی اللہ سبحان اللہ عشق نال یار سبحان اللہ کو
اور جب بیٹھے جو ہیں تو حضور دے ذکر واسطے خوش ہو کے سرکار کا ذکر کری، ناراض نہ ہوئے میری عادت بن گئی یار بار بار اگلے بندے جگا کے رکھنا، عادت سمجھ لگ تو جڑا مائک تے آوے سلام علیکم تھی اپنا موقع پیش کیتا بابا جی اے دو گروہ کھبے سجے جڑے بیٹھے نے اندر اختلاف بن گیا، حضور فرمایا تھا اختلاف آدم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر گروہ عرض کرتا ہے اسی آنے اللہ نے سب تو زیادہ افضل تینوں پیدا کیتا ہے، 18,000 مخلوقات اللہ پیدا کیتیاں کنیاں بھائی مزے نہ بولو 18,000 چڑیاں کاؤ کبوتر ہر شائی وچ بندے جن شیطان ہر وجی وچ سب تو افضل اللہ نے انسان کو پیدا کیتا، اس انساناں دے اندروں او گروہ کے اندر رب العالمین نے اپنا ضرور سب تو اعلی شاناں تے عطا فرمائی نے، ادھر لوگوں کو پوچھا تسی دسو کی گل ہے اے بول کے اندر نے ساڈا مقفل ہے اللہ نے شان تینوں زیادہ لا نہیں فرمائی، اللہ نے سب تو زیادہ عظمت فرشتیاں نوں دتیاں نے کہ جڑے 24 گھنٹے سبحان اللہ الحمدللہ کوئی رکوع اندر کوئی سجدے اندر کوئی قومے اندر کوئی قیام اندر بس تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر عرض کر دے حضور ان دعا گروہاں اندر بڑا اختلاف بن گیا ہے اور فیصلہ کرنا ہے تسی افضل ہو یا فرشتے افضل ہیں، آدم علیہ السلام نے گل سن کے تبسم فرمایا مسکرا پہ فرمایا میرے بیٹے ہو توجہ دے نال گل سماعت کرنا، اس کائنات دے اندر رب نے مینوں افضل پیدا کیتا ہے نہ فرشتیاں نوں افضل پیدا کیتا ہے، نہ فرشتے افضل نہ میں افضل۔ یہ آدم علیہ السلام دا فتویٰ پڑھ کے سنا لگا تو حیران ہو گئے، بندہ میدان اترے ایک جیت دا ایک ہاردا، اس لگ جائے ایک جیت دا ایک کوئی بھی کام لے لو ایک جیت دا ایک ہاردا، تو حیران ہو گئے نہ بابا جی افضل نہ فرشتے افضل، پھر افضل کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹو سنو رب العالمین نے جس ویلے میرا جسم مبارک بنایا پھر میرے جسم میں ماری روح پھونک ماری، جس میں نے پھونک ماری اور روح جڑی ہے میرے قدماں تک نہیں پہنچی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اس میں اٹھ کے بیٹھیا میری پہلی نظر رب دے عرش دے پئی، سبحان اللہ اے حضور دا عشق رکھ کے بیٹھنے والے ہو، پہلی نظر کتنے پئی اللہ دے عرش تے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا حجابات ہٹا دیتے پردے کو پیچھے ہو گئے، میری پہلی نظر رب العالمین دے عرش تے پئی، میں اس عرش دے بادل تے لکھیا کی دیکھنا محمد رسول فرشتے افضل نہ کوئی اور شے افضل ہے، سب تو اعلیٰ تے افضل وہ محمد دی ذات الازل مجدد عظیم ملت الشام رضا تعالی پہلی رحمت اللہ تعالی علیہ روح ان وجل آیا ترجمانی انہوں نے کی تھی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے
ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو عزت ہو عظمت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیاد بخشی، سب سے نبی پاک دے یار بیٹھے ہوئے نے تیرے تے اللہ پالا کا مسئلہ نبوت سبحان اللہ آپ کے منظر سامنے لیا مرید سارے تھلے بیٹھے ہون کلی پور دا تاجدار منبر تے بیٹھا ہوئے شان کے چھوڑ دی منظر کے سامنے لا گیا کدی تو مدنی چینل دیکھیا ہوئے سارے پیر فقیر شہر تے بیٹھے ہوندے نے میرے اگلے سینہ سامنے بیٹھے ہوندے کہ جوں جو موجود ہے نکل ہوندا کدی نور ٹی وی ویکھیا ہے تے میرے پیرو مرشد قبلہ پیر علاؤدین صاحب صدیقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہاں دا درس مثنوی عقیدت دے نال اشاب کے سن دے رہے ہیں اے پیراں دی گل ہے تے نبیاں دا پیر ہے سبحان اللہ مزے نال یار عشق نال بیٹھے غلام سرکار دا کھڑا ہو گیا بڑی محبت والی گل ہے یار مکا دیواں ہن پتہ ہے لنگر شریف بھی آ گیا ہن تے اگلا کے نال کاروبار جڑا نظام شروع کرنا کوئی حضور دے دیوانے سماعت غلام کھڑا ہو گیا عرض کی تھی میرے آقا دل اندر جیل اندر بار بار ایک سوال ہوتا ہے اجازت دیو کہ میں عرض کراں آقا اجازت دیو تو نبی پاک دی بات دے صحابی ایویں تے نہیں بول دے رہے نا بھائی سونیا تو اجازت دویں تے پھر او بیلا لے کے آو او سجنوں اوے حضور دے ذکر اندر رویا کرو محبت نال حضور یاد کریا کرو بیلا دور نہیں اوتھے دیر کوئی نہیں تے دیر ساڈے والی ہے کدھر منہ جو کوئی جی گل نکلی مدینے والے مور لا دینی سویرے ہی بندوبست ہو جائے اللہ کے سنے ایسا معاملات دیکھے ایسا دے معاملات سنے نے حضور دے دیوانے شمع رسالت دے قرآنے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اس کے دن گل سماعت کرنا غلام ہاتھ جوڑ دائے نالے عرض کردہ مدینے والے سونیا سونیا زلفاں والے یاسین دے سیرے والے لمرو کا دی جان والے مازاغ البصر دے ڈورے والے سونے پاکے لمبے لمبے بوندے گر دیا پتر نظر نہ لارے میرا نبی ہوئی دے گورے نام کھچ کے پیش کے دے گورے گورے ہتھاں والے اجازت ہوئے حضور فرمایا حد کر کی آکھنا چاہتا ہے غلام نے جڑی گل کیتی بڑی محبت والی سماعت کرنا غلام اس کی سونے مینوں ماسٹر دا میدان یاد آندا ہے میرے آقا دنیا تے جدوں پھر کرے رب دی بارگاہ وچ نٹھ کے آ جائیدا ہے سونے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے دلوں دماغ سکون سے آ جاتا ہے سونے بادشاہ دا دن لگا ہوئے گا کائنات کی ہر قوم اکٹھی ہوے گی ناراض ہوے گا سونے اوتھے اپنا ہوئے تے کتے ملو گے صاحب سجانا ہوئے کاری صاحب دی قیادت اندر قافلہ نکلے وہ پچھڑ جاوے جتھے دودھ دی سبیل لگی ہوئے اوتھے آ جیو یا جتھے جڑیاں رہے جناب پاکٹ لا کے لوگ بیٹھے ہوندے نے اوتھے آ جیو یا دسن کے یا سونے دا دروازہ اوتھے آ جیو غلام نے بڑی محبت والی عرض کی تھی یا نبی اللہ وجہ صدی وروحی سونے میرے ماں باپ بھی قربان سونے میرے جسم دے روح تیرے قدموں کو قربان اے ناراش راش تے میدان کرو گا
کر لیا دل آواز ماری دیوان آمنہ دل لحاظ نکو سونے کدھر جان گے کتھے ملو گے نبی علیہ امام نے فرمایا پہلا مقام پل سلاس ہوئے حضرت غلام نے جدیدی سونے اتنے بھی نہ مل سکیا پھر نبی نے فرمایا میزان اتنے تکڑی لگی ہوئے کہ ترازو دے عمل تو دے ہوں گے اتنے آ جائی غلام جدیدی سونے اتنے بھی ملاقات نہ ہوئے پھر نبی علیہ امام نے فرمایا اتوں میں جام بھر ہوئے لوگوں پیادا ہوا سندے آ جائی غلام نے جدیدی سونے میزان دے کی کرتے ہو گے یہ موضوع لگے فرمایا باہر نکلیاں ہون گیا لوگ دوسرے پہچان جو جان کے حضور میں جب میرے امتی ہون گے نا انہوں نے اپنے ہاتھا نا اسے کوثر پہ آندا ہوگا بدل اللہ کو سبحان اللہ یہ مقتدی مقامات ملاقات سرکار نہ کرنا چاہتے نا اللہ کی ذات سے آواز بلند کر کے سبحان اللہ میرے مولا دی نشانہ اس نے یوسف پہ کیا جائے ہاتھ کٹے جائے بیویاں کو پتہ نہیں لگتا سامنے مدینہ نہ ہوئے گا سبحان اللہ سوال تو ننگیا کو دیر لگنی اینج ہوا دے جاؤں گا ہے جو کہ جی پار سرکار دے نعرے مارنا لے قبر میں بہت کچھ ہوگا بڑا مشکل دن ہوئے گا بندے نے پترا نے کام کیتے ہوں گے تو نہیں کہہ رہا کسی دا حق نہ کھاتا ہوئے نبی دی ذات زبان درازی نہ کیتی ہوئے حضور دی نسبتاں نال پیار کیتا ہے تے پھر خیر ہی خیر جے تو تن نہیں مارتا رہیا تے پوچھدی ہونی نا کل صلاح تے بڑی دور دی قبر والے فرشتے قبر جی تھے کر کے ڈالنا ہوندے ہاں حضور دے دیوانے وما ارسلناک الا رحمۃ مصیبت میں کے کام آنے والے بازو درد نہیں اور میں نہ پانی والی جاگہ کا ثبوت دینا ہے بازو لگ کر کے جھولا میں نہ بولنا ہے میرے خون اندر حضور عشق کی حرارت ہے اور مزے میں بابا سے بلند چار مرتبہ میں نہ مل گیا کہ آقا ہمارے آقا ہمارے
فالج نہ آوے نہ زبان نو نہ جسم نو ان دی ضرور دا ذکر کرتے رہو حضرات جیونا او دا جڑا سرکار دا ہو کے جیوے ایک گل یاد رکھیو مرنا بھی او دا جڑا سرور دا ہو کے مرے اے بھاویں گلیاں اندر سبزی بیچن والا ہوے بھاویں سائیکل تے اے مرونڈا بیچدا ہوے مونگ پھلی بیچدا ہوے اوے حضور نال وفا کرن والا اے سرکار نال وفا کرن والا تو مقدرہ تو قربان جاواں تے بھاویں چودھری ہوے چیما چٹھا جیڑا مرضی ہوے حضور دا اودا رشتہ ہی نہیں ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں ہاں واہ حضور دے دیوانے ہو اللہ دی پاک بارگاہ میں دعا کرو رب العالمین میں بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ حضور دے صدقے دے نال ہم سب نو ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے اللہ ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور ایمان دی موت عطا فرمائے آمین و علینا